बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्टेब्लिशमेंट से इख्तिलाफात के तासुर के बाद वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि नून लीग की दो विकटें तो मुझे लगता है कि गिर गई हैं। क्योंकि आपने देखा कि एक दिन मोहसिन नकवी का ख़िताब आता है और उस दिन मुस्लिम लीग नून वालों को सांप सूंघ जाता है। ना अज़मा बुखारी उस तरह से आके और चीख चीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, ना मरियम औरंगज़ेब सामने आती हैं, ना और जो नून लीग के लोग जिस तरह से आके और इमरान खान के ख़िलाफ़ फेफड़ों का ज़ोर लगा के चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं। और जैसे आज़ाद कश्मीर के कश्मीरियों के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जैसे बलूचिस्तान के अंदर अगर कोई धरना चल रहा हो तो उनके ख़िलाफ़ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन इस मामले के ऊपर इनको सांप सूंघ गया और मजाल है कि किसी ने आके और उस तरह से जवाब दिया हो। लेकिन 2 दिन मुसलसल, पहले दिन जब मोहसिन नकवी की स्पीच आई, अगले दिन जब DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोनों दिन 2 मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं वो जियो न्यूज़ पर शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में गए। पहले दिन तलाल चौधरी गए, दूसरे दिन ख्वाजा आसिफ गए। अगर आप उन दोनों की गुफ्तगू को सुने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में, तो वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि वो मुस्लिम लीग नून से, नवाज शरीफ से राहें जुदा करने का फ़ैसला कर चुके हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून की लड़ाई होती है तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से तलाल चौधरी ने और ख्वाजा आसिफ ने मोहसिन नकवी का दिफा किया, दोनों ने मोहसिन नकवी के बयान की तौसीक की, दोनों ने इस्टेब्लिशमेंट को क्लीन चिट दी, दोनों ने कहा कि वाकई जी इशूज़ हैं, वाकई मसाइल हैं। तो उन्होंने एक लम्हे के लिए भी नहीं लगा कि उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से हो। अच्छा, ये भी हो सकता है कि शायद पस पर्दा नवाज शरीफ का फैसला ये हो। हाँ, अगर ऐसा है तो फिर आप ये कह सकते हैं कि नहीं, वो तो नवाज शरीफ की पॉलिसी के मुताबिक बात कर रहे हैं और नवाज शरीफ की भी पॉलिसी ये है कि इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल ठीक है और हम गलत हैं, शहबाज शरीफ गलत है, मरीम नवाज़ की हुकूमत गलत है और हमने इस निज़ाम को वाकई तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अगर नवाज शरीफ इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो नवाज शरीफ की बात पे अमल दरामद करते हुए या नवाज शरीफ की पॉलिसी को आगे लेकर चलते हुए बात कर रहे हैं तो फिर मामला कुछ और है। लेकिन इतना आसान नहीं होता। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इतना उनके अंदर आला ज़रफ़ी होती कि वो इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हाँ, 70 साल में से पिछले 30-40 साल से तो वो मुख्तलिफ़ अदवार में सियासत में तो हैं, इक़्तिदार में भी रहे, 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे, वज़ीर आला पंजाब रहे, उनका भाई रहा, अब उनकी बेटी है, तो उनका भतीजा रहा वज़ीर आला पंजाब। तो अगर मियाँ साहब इस बात का एतराफ़ करने वाले आला ज़र्फ़ इतने होते तो फिर आज मियाँ नवाज शरीफ असम्बली में ना होते, बल्कि आज डॉक्टर यास्मीन राशिद उनकी जगह असम्बली में होती। तो इतने तो मियाँ साहब लगता नहीं है कि आला ज़र्फ़ हैं सियासी तौर पर। तो लेकिन इन दोनों के जो बयानात हैं वो ये बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो लोग हैं उन्हें क्लैरिटी है। ज़ाहिर है, अगर एक जिस तरह से वो बुतों को कहा जाता था ना कि जो बुत अपने आप को, वो जब इस्लामी तारीख़ का मारूफ वाक़या है कि जब बुतों को तोड़ दिया गया था, तो फिर ये कहा गया कि जो बुत अपने आप को नहीं बचा सके तो वो तुम लोगों को क्या देंगे। तो इसी बात पे मान लो कि ये बुत जो है इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो शायद मुस्लिम लीग नून वालों को भी पता है कि जो मियाँ नवाज शरीफ सियासी तौर पर ख़ुद इस काबिल नहीं है कि वो अपने आप को कुछ दे सकें, जो अपने करप्शन केसेस माफ़ करवाने के लिए, जो जब पाकिस्तान के इदारों को मतलूब थे, इश्तिहारी थे, मफरूर थे और पाकिस्तान उन्होंने आना था और वो अपनी मर्ज़ी से आ नहीं सकते थे, वो किसी और पे डिपेंडेंट होकर आए और किसी और ने उनके लिए अदालतें मैनेज की, उनका बायोमेट्रिक करवाया, सब कुछ करवाया। जो अपनी सीट खुद मियाँ नवाज शरीफ नहीं निकाल सके, तो उस मियाँ नवाज शरीफ के साथ फिर चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब है क्लैरिटी है मुस्लिम लीग नून के 2 लोगों में तो कम से कम क्लैरिटी है। उन्होंने कोई बात ये नहीं की कि नहीं मोहसिन नकवी गलत कह रहे हैं, हमने बड़ा अच्छा काम किया है, हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये डिलीवर किया, ये डिलीवर किया, ये डिलीवर किया, ये इकॉनमी को बेहतर किया, ये गुड गवर्नेंस। एक बार भी ख्वाजा आसिफ और तलाल चौधरी ने दावा नहीं किया कि हमने गवर्नेंस को बेहतर किया। हाँ, ख्वाजा आसिफ ने यह ज़रूर कहा है कि रास्ता हाइब्रिड निज़ाम का ही है और हाइब्रिड निज़ाम के ज़रिए, और उन्होंने कहा कि हमारी बका दोनों की सीमें हैं, इस्टेब्लिशमेंट की और हमारी, कि हम इकट्ठे रहें। ये बात उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने ज़रूर किया है। दूसरी बात यह है कि शायद तलाल चौधरी जो हैं, तलाल चौधरी आपको पता है कि उन्होंने बड़ी सख्त अदलिया के ख़िलाफ़ तकरीरें की थी, फिर वो डिसक्वालीफाई हो गए थे, फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ सके थे। फिर जब वो 5 साल उन्होंने अपनी वो जो डिसक्वालिफिकेशन का टाइम गुजार लिया, तो 8 फरवरी 2024 को जब ये पता था कि पूरे पाकिस्तान में जिन 20 लोगों के टिकट कंफर्म थे कि इनको तो टिकट मिलेगा ही मिलेगा नून लीग का, उनमें से एक तलाल चौधरी थे कि ज़ाहिर उन्होंने कुर्बानी दी हुई है। लेकिन फिर तलाल चौधरी के साथ क्या हुआ, एक लोटे को उनकी जगह टिकट मिल गया। जब उस लोटे को टिकट मिला तो मियाँ नवाज शरीफ ने क्या कहा तलाल चौधरी को, तलाल चौधरी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मियाँ साहब ने उनको कहा कि आपको पता है कि मैं बेबस हूँ। यानी तलाल चौधरी साहब को इसका मतलब है कि पता है कि जो मियाँ नवाज शरीफ जो है
وہ مجھے ٹکٹ دینے کے لیے اس بیچارہ بے بس تھا، جو مجھے ٹکٹ نہیں دے سکتا تھا، اس نے مجھے کیا دینا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر اب یہ کلیئرٹی آ رہی ہے، اور اگر یہ اختلافات آگے بڑھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون کے، تو صرف خواجہ آصف اور طلال چودھری نہیں، اس طرح کی کئی لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے راستے نون لیگ سے جدا کرتے چلے جائیں گے، کوئی پتہ نہیں ہے اینڈ میں آ کے۔ اور شہباز شریف بھی، اگر نواز شریف تھوڑا سا سٹینڈ لیتے ہیں، اول تو وہ آپ سٹینڈ لیں گے تو وہ عوام کے لیے نہیں لیں گے، وہ پاکستان کے لیے نہیں لیں گے، وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے نہیں لیں گے، وہ پاکستان کے آنے والی نسلوں کے لیے نہیں لیں گے، وہ سٹینڈ لیں گے تو اس لیے کہ جاگیر ان کی تقسیم ہو رہی ہے، جس کو وہ پنجاب کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، جو کہ ان کی جاگیر اب نہیں ہے، لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا، لوگوں نے نہ ان کو ووٹ دیا نہ ان کی بیٹی کو ووٹ دیا۔ کس لاہور کے لوگوں نے، جس لاہور پہ پنجاب کا 70% انہوں نے بجٹ خرچ کیا۔ تو اس لیے نون لیگ کے اندر جو ہے وہ کلیئرٹی آ رہی ہے، اور ظاہر ہے یہ جتنے لوگ فارم 47 پہ جیتے ہوئے ہیں، چاہے وہ سینیٹر بنے ہیں، چاہے وہ ایم این اے بنے، جیسے آپ ریحانہ ڈار صاحبہ سے ہارے ہوئے ہیں خواجہ آصف صاحب، بچے کو پتہ ہے، اور کل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے پنگا لیا ہے علیم خان صاحب سے اور استحکام پاکستان کے ساتھ، تو کل سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شعیب صدیقی صاحب کے ٹویٹس آپ نے دیکھے ہوں گے، علیم خان کی گفتگو آپ نے دیکھی ہوگی، تو خواجہ آصف کو جس طرح سے وہ ایکسپوز کر رہے ہیں، اور وہ بار بار خواجہ آصف کو شعیب صدیقی اور استحکام پاکستان والے شرم دلا رہے ہیں کہ اگر آپ کے اندر اتنی شرم ہے، آپ کے اندر، آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی غیرت ہوتی ہے، تو اگر آپ کے اندر کوئی سیاسی طور پہ شرم، حیا اور غیرت ہے تو آپ چھوڑیں اس عہدے کو، آپ چھوڑیں اس سیٹ کو، کیونکہ آپ تو ہارے ہوئے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد سے۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ صورتحال ہے۔ تو ابھی تک تو میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری دونوں مکمل طور پر خاموش ہیں، البتہ یسر رضا گیلانی صاحب کا کل ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ بلاول یہ سمجھتے ہیں کہ جن صوبوں پہ کنسنسس ہے، یعنی وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے ساؤتھ پنجاب صوبہ ہے یا بہاولپور صوبہ ہے، ان کو تو بن جانا چاہیے، جن پہ کنسنسس نہیں اس پہ بات چیت ہونی چاہیے۔ تو پیپلز پارٹی بھی کیٹیگوریکل مسترد ابھی تک نہیں کر رہی اسکرین پہ آ کے، ریکارڈ پہ آ کے، حالت ان کی بزدلی کی ہے۔ ظاہر ہے وہ ہمارے دوست بشار راجہ صاحب کا جملہ ہے وہ اس طرح کا کہ انہوں نے کہا کہ بے خوف وہی ہوتا ہے جو کرپٹ نہیں ہوتا، اس طرح کا ان کا ایک جملہ تھا جس کا خلاصہ یہی تھا۔ اور ان کا جو کرپٹ ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، جو سر تا پا، جو پاؤں کے ناخن سے لے کے اور سر کے بال تک کرپشن، لوٹ مار میں، ڈکیتی میں ڈوبا ہوا ہو، تو وہ بزدل ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نون لیگ والوں کی جرت نہیں ہو رہی، چون نہیں نکل رہی ان کی۔ مطلب کہاں ہیں وہ سارے جو بڑے بڑے آگے بھڑکے مارتے تھے اور سنبھالے نہیں جاتے تھے؟ آئے نا، دینا محسن نقوی صاحب کو جواب۔ کیوں میاں نواز شریف نے روک دیا اپنی پارٹی کو کہ محسن نقوی کو جو ہے وہ جواب نہیں دینا؟ پہلے ان کے ساتھ کیا فیصل وارڈا نے، اس نے رگڑ دیا ان کو، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ آگے فیصل وارڈا کو جواب دیں۔ اب جب ان کو جو ہے وہ ننگا کر دیا محسن نقوی نے، تو اب ان کی جرت نہیں ہو رہی کہ محسن نقوی کو آگے جواب دیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ اب یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اینڈ پہ میاں نواز شریف ہی محسن نقوی صاحب میں سیاسی طور پہ شامل ہو جائیں، اینڈ پہ یہ مسلم لیگ نہ نون رہے نہ شین رہے، یہ میم بن جائے، اور مسلم لیگ محسن نقوی بن جائے، تو یہ بالکل میم بن سکتی ہے، کیونکہ ان کو چاہیے اقتدار۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان کیوں کہتے تھے کہ پاکستان کے لوگوں کو کسی ایسے بندے کو ووٹ نہیں دینا چاہیے جس کے اثاثے اور جائیدادیں ملک سے باہر ہوں؟ جب اس کی، عمران خان کہتے تھے کہ جب اس کی اثاثے اور جائیدادیں ملک سے باہر ہوں گی تو ہوگا اس سے یہ کہ وہ باہر کی جو قوتیں ہیں وہ اس کو بلیک میل کریں گی کہ جو ہے نا تم ہمارے مفادات کے مطابق چلو، ورنہ تمہارے یہ جو اثاثے اور جائیدادیں یہ ہم ضبط کر لیں گے۔ تو دوسرا پھر مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ظاہر ہے اپنے جو اثاثے اور جائیدادیں بیرون ملک یا پاکستان کے اندر وہ بچانی ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ کلیئر کٹ ان کے کرپشن کیسز ہیں، پھر وہ جیل بھی اب نہیں جا سکتے۔ جب وہ اپنی مطلب آج سے یعنی 26 سال پہلے جب وہ جیل نہیں کاٹ سکتے تھے، اور آصف علی زرداری نے بتایا کہ وہ روتے تھے کہ مجھے مچھر کاٹتے ہیں، اور وہ روتے تھے، تو اب تو پھر 26 سال میں ان کی عمر اور زیادہ ہو گئی ہے۔ تو میاں صاحب تو اس وقت زندگی کے جس کمفرٹ میں ہیں، جس آسانی میں، تو وہ تو ایک دن بھی جیل کے اندر نہیں رہ سکتے۔ پہلے بھی جو انہوں نے جیل عمران خان کے دور میں کاٹی تھی، وہ بعد میں خبریں آ گئیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی، ان کے ملازمین جیل کے اندر ان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ روزانہ میاں نواز شریف صاحب بتاتے تھے کہ کل میں نے لاہور کے فلاں ہوٹل کی فلاں چیز کھانی ہے، اگلے دن وہ کہتے تھے میں نے فلانی جگہ کی فلاں چیز کھانی ہے، تو ہر چیز ان کو جیل کے اندر پہنچتی تھی۔ تو پھر کچھ عرصہ پہلے یہ خبریں آتی تھیں، وہ بھی آپ نے دیکھا کہ ہیلی کاپٹر میں جو ہے وہ جاتی ہوتی تھیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں جاتی ہوتی تھیں۔ پھر ایک بار یہ بھی پتہ چلا کہ مری کی طرف جانے والے راستوں کے اوپر پروٹوکول لگتا ہے، ٹریفک روک کے، اور کچھ گاڑیاں تیزی سے جاتی ہیں
اور کڑھائی جو ہے وہ یہاں بکرے کی جو مچھلی ہے اس کی کڑھائی بن کے جاتی ہے اسلام آباد سے، اور وہ اس لیے گاڑیاں پروٹوکول لگ کے اور تیزی میں جاتی ہیں کہ گرم گرم جو ہے وہ کڑھائی جو ہے وہاں پر پہنچ سکے، کیونکہ میاں صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب کوئی بھی کھانا وہ دوبارہ گرم ہوا وہ نہیں کھاتے، یعنی جب وہ بنتا ہے گرم گرم ہوتا ہے تو وہ کھاتے ہیں، دوبارہ کوئی چیز وہ دوبارہ گرم کی ہوئی نہیں کھاتے۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ صورتحال ہے۔ تو بہرحال ان کو پتہ ہے نون لیگ کے ایم این ایز کو، ایم پی ایس کو، کہ کس کے ساتھ کھڑے ہونے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت جو انہوں نے پچھلے 4 سال میں ملک کے ساتھ کیا ہے، تو اس کے بعد وہ پاکستان تو کیا بیرون ملک بھی نہیں رہ سکتے۔ اوورسیز پاکستانی جس طرح سے ان سے سوال کرتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس نظام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کیونکہ یہ نظام ان کے ساتھ ہوگا، یہ نظام ان کو پروٹیکٹ کرے گا، تو وہ پاکستان کے اندر بھی رہ سکتے ہیں، اور وہ پاکستان سے باہر بھی اگر موجودہ نظام ان کو فیسیلیٹیٹ کرے تو وہ جا سکتے ہیں، کہیں رہ سکتے ہیں، کیونکہ ویسے تو یہ پاکستان سے جا بھی نہیں سکتے۔ اگر آج ان کے اوپر کراس لگ جائے تو یہ پاکستان سے جا بھی نہیں سکتے نون لیگ والے۔ اور ان کا مسئلہ یہ ہے، عمران خان تو یہ ساری لڑائی کیوں لڑ رہا ہے؟ پہلے تو وہ اعصابی طور پہ مضبوط ہے، اس کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے، کرپشن لوٹ مار اس نے نہیں کی ہوئی، اس کے بیرون ملک اثاثے جدادیں نہیں ہیں، اس کے بیرون ملک کو مفادات نہیں ہیں، اور پھر عوام اس کے ساتھ ہے۔ ان کے پاس نہ ان کے پاس اخلاقی جرات، نہ ان کے پاس کریڈیبلٹی، نہ ان کے ساتھ عوام کرپشن میں لت پت۔ پاکستان سے باہر بھی یہ جائیں تو نہیں رہ سکتے، پاکستان کے اندر تو چلیں۔ اب یہ ہے نا کہ جتنا پنجاب میں جبر ہے تو چلیں یہ یہاں پہ رہ رہے ہیں کہ لوگ ان سے سوال نہیں کرتے، یہ چلیں اس قابل تو ہے نا کہ ارد گرد سیکورٹی والے سارے ہوتے ہیں اور کہیں جا کے کسی ہوٹل پہ بیٹھ جاتے ہیں، بغیر سیکورٹی کے تو یہ اپنے علاقوں میں جا کے ڈھابے پہ جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو بہرحال جی دیکھتے ہیں، اور نون لیگ کی اگر یہ لڑائی آگے بڑھتی ہے تو بڑی تیزی سے نون لیگ کی وکٹیں گریں گی، اور جیسے وہ ایم کیو ایم کا ایک بار ہوا تھا نا کہ پاکستان زندہ باد کے ٹویٹس آنے لگ گئے تھے، تو جو بھی پاکستان زندہ باد کا ٹویٹ کرتا تھا تو واضح ہوتا تھا کہ اس نے ایم کیو ایم سے اپنی رائے جدا کر لی ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہوگا کہ جو بھی ان کو پتہ ہے کہ کیا ٹویٹ کرنا ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا ٹویٹ کریں گے، جس سے مطلب واضح ہوگا کہ یہ نواز شریف کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جن کو نواز شریف رپورٹ کرتے ہیں، نواز شریف جن کے محتاج ہیں سیاسی طور پر۔ تو وہ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ انہی سے بات کر لیتے ہیں نا، تو ہم نواز شریف کے بائے کیوں جائیں بھائی؟ اگر ایک ڈائریکٹ آپ وسیلہ لینے کی پھر کیا ضرورت ہے جب ڈائریکٹ آپ کا کام بن جائے؟ تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ لڑائی آگے بڑھی تو تیزی سے نون لیگ کے لوگ راستہ جدا کریں گے۔ ابھی تک سوائے رانا ثناء اللہ نے ایک وہ بھی اتنے کھل کے نہیں آئے، سوائے رانا ثناء اللہ کہ کسی ایک بھی بندے نے محسن نقوی کو جواب نہیں دیا، اور ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پہ تو کسی نے بھی کوئی کمنٹ جو ہے وہ نہیں کیا۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ الکریم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔